السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کا سفر کیا اور وہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، لیکن ان لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام اور پہاڑوں کا فرشتہ عذاب لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے، اور ویڈیو کے اینڈ میں ہم بات کریں گے نینوا سے آئے اس شخص کی جو حضرت یونس علیہ السلام کی امت میں سے تھا، اور اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر کیا کہا۔ شوال 10 نبوی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کا سفر کیا۔ اس سفر میں صرف حضرت زید بن حارثہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ طائف میں ثقیف کا قبیلہ آباد تھا۔ آپ یہ اندازہ کرنے کے لیے وہاں گئے کہ کیا ان لوگوں کے دلوں میں اسلام کے لیے کوئی گنجائش ہے یا نہیں، اور یہ امید بھی لے کر گئے کہ شاید یہ لوگ مسلمان ہو جائیں۔ طائف پہنچ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے قبیلے کے سرداروں کے پاس جانا مناسب سمجھا۔ ایک کا نام عبد یا لیل، دوسرے کا نام مسعود اور تیسرے کا نام حبیب تھا۔ ان تینوں کے بارے میں پوری وضاحت نہیں ملتی کہ آیا یہ لوگ مسلمان ہو گئے تھے یا نہیں، لیکن صرف اتنا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ملاقات کی اور آنے کا مقصد بتایا، ہر ایک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سننے سے انکار کر دیا، یہ سوچ کر کہ اگر یہ رسول ہیں تو ان سے بات چیت کرنا خطرناک ہے۔ اور اس کے بعد وہاں کی آوارہ لڑکوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ وہ آپ کے گرد جمع ہو گئے اور رستے میں دونوں طرف لوگوں کا ہجوم تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مارتے اور لہو لہان کرتے جا رہے تھے، اور حضرت زید بن حارثہ خود آگے ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر لگنے سے بچاتے تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکلیف کی شدت کی وجہ سے بیٹھ گئے تو ان اوباش لڑکوں نے آپ کو بغلوں میں بازو دے کر دوبارہ کھڑے کیا اور چلنے کے لیے کہا، اور اس کے بعد کہکا لگا کر ہنسنے لگے۔ حضرت زید بن حارثہ بھی بہت زیادہ زخمی ہو گئے تھے اور ان کا سر پھٹ گیا تھا۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک باغ میں داخل ہو گئے اور ان بدبخت لوگوں سے چھٹکارا مل گیا۔ باغ کے مالک عتبہ اور شیبہ تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حالت میں دیکھ کر حیرت میں مبتلا ہوئے، اور انہیں ان پر ترس آ گیا، اور اپنے نوکر کو بھیجا جو کہ نصرانی غلام تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیل سے انگور کا خوشہ توڑ کر ان کے سامنے رکھ دے، اور اس کا نام عداس تھا۔ اس نے انگور کا خوشہ توڑ کر ان کے سامنے رکھ دیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگور کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو فرمایا بسم اللہ۔ عداس نے جب بسم اللہ کا لفظ سنا تو کہنے لگا کہ میں نے یہاں کے لوگوں کو ایسا کہتے نہیں سنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے، تم کس علاقے کے رہنے والے ہو اور تمہارا دین کیا ہے؟ عداس نے بتایا کہ وہ نصرانی ہے اور نینوا کا رہنے والا ہے۔ اس کے منہ سے نینوا کا نام سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم تو یونس علیہ السلام کے ہم وطن ہو جو متی کے بیٹے تھے۔ عداس بہت حیران ہوا، کیونکہ جب وہ نینوا سے نکلا تھا تو وہاں پر 10 آدمی بھی ایسے نہیں تھے جو یونس بن متی کو جانتے ہوں۔ اس پر عداس نے حیرانگی سے پوچھا کہ آپ یونس بن متی کو کیسے جانتے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرے بھائی تھے، اللہ کے نبی تھے، اور میں بھی اللہ کا رسول ہوں، اور اللہ نے ہی مجھے ان کے بارے میں بتایا ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ ان کی قوم نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا تھا۔ اس کے بعد عداس کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس باغ سے نکلے تو آپ پر ایک بدلی سایہ کیے ہوئے نظر آئی۔ اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنی قوم یعنی بن ثقیف کو جو کہا، انہوں نے جو جواب دیا اس کو اللہ تعالیٰ نے سن لیا اور مجھے پہاڑوں کے نگران کے ساتھ بھیجا ہے، اس لیے بنی ثقیف کے بارے میں جو چاہے اس فرشتے کو حکم دے۔ اس کے بعد پہاڑوں کا فرشتہ بولا، اے اللہ کے رسول، اگر آپ چاہیں تو میں ان پہاڑوں کے درمیان اس قوم کو کچل دوں یا انہیں زمین میں دنسا کر ان کے اوپر پہاڑ گرا دوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، نہیں، مجھے توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد میں ضرور ایسے لوگ پیدا فرمائے گا
جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ طائف کے سفر سے واپسی پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنات سے ملاقات کے بارے میں۔ جزاک اللہ خیرہ۔